گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے، نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے، چپو راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یعنی اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، یعنی مطالبہ ایمان والوں سے ہی کیا جا رہا ہے، بے ایمانوں سے نہیں۔ جو لوگ ایمان والے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا علم بردار کہتے ہیں، مذہب اسلام پر عمل کرنے والا مانتے ہیں، انہی لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں بہت بڑا سبق دے رہی ہے اور بہت بڑا پیغام دے رہی ہے، اور یہ بتلا رہی ہے کہ ایمان والوں کو اپنے گریبانوں میں منہ ڈالنے کی اور جھانکنے کی ضرورت ہے اور اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ ایمان والے کہلاتے ہیں یا اپنے آپ کو مانتے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو اس کسوٹی پر پرکھیں کہ کیا سچ میں وہ ایمان والے ہیں بھی یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، کہ یہ لوگ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ لوگ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ خود کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہوں، اپنی نگاہوں میں ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جو لوگ مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 20 سال 50 سال ان کو نماز پڑھتے ہوئے ہو گئی، مگر ان کی نمازیں صحیح نہیں ہیں، اور وہ کہنے کو اپنے آپ کو نمازی بھی کہتے ہیں، نمازی سمجھتے بھی ہیں، اور اگر ان کو کوئی بات بتلائی جائے تو 10 باتیں آگے سے وہ لوگ سنا دیں گے۔ یعنی علم کی کمی نہیں ہے، عمل کی کمی ہے۔ اگر میں اس بات کو ان لفظوں میں بیان کروں تو کوئی غلط نہیں ہوگا کہ عمل کی کمی ہے، علم کی کمی نہیں ہے۔ نالج تو بہت ہے، لوگوں کے پاس علم تو بہت ہے، لوگ دین کی باتوں کو تو بہت زیادہ جانتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے یہ ارشاد فرمایا۔ وہ صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو نماز جب انہوں نے پڑھ لی تو ان سے یہ کہا، قم فصلی فإنک لم تصلی، یعنی تم کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کئی مرتبہ جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، بار بار وہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی انہیں کہہ رہے تھے کہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھو، تیبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان صحابی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی میں نماز کیسے پڑھوں، مجھے آپ بتائیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان صحابی سے یہ ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، اس طرح نماز پڑھو، اپنی مرضی سے نہیں۔ تمہارے من میں جب نماز پڑھنے کا آئے اور جیسی نماز پڑھنے کا آئے اور جہاں نماز پڑھنے کا آئے، اپنی مرضی کے مطابق نماز مت پڑھو، بلکہ نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔
کیونکہ نماز اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ نماز مسلمان پر فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا چاہیے۔ مگر ہمارے یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ نماز کے معاملے میں ہم لوگ اٹھک بیٹھک لگاتے ہیں، نماز کے معاملے میں ہم لوگ امام کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور نمازیوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم نماز پڑھنے تو مسجدوں میں آتے ہیں، مگر ہمیں 20 سال اور 50 سال ہونے کے باوجود ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ ہماری نماز ہو بھی رہی ہے یا نہیں۔ اب سے 14 سال پہلے جب میں اس مسجد کے اندر امامت کرنے کے لیے یہاں پر مجھے مقرر کیا گیا تھا، اس کے 2 ہفتے کے بعد غازی آباد کے ایک علاقے میں، میرے ذہن میں نہیں ہے کون سا علاقہ ہے، میں وہاں پر پہلی بار گیا تھا تو مجھے وہاں پر بلایا گیا تھا، میں نے وہاں پر نماز پڑھائی۔ وہ یعنی فیکٹریوں کا علاقہ تھا، بہت زیادہ مالدار لوگ وہاں پر رہتے ہیں، تو میں نے وہاں پر نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد میں نے انہیں 3 مسئلے بتائے، 3 باتیں بتائی۔ 3 باتیں سننے کے بعد میرے چاروں طرف نمازیوں کی بھیڑ لگ گئی، ان نمازیوں کی۔ جب تو میری شروعات تھی، جب تو میں پڑھ لکھ کر فارغ ہوا تھا، جب تو میری شروعات تھی، کوئی سوجھ بوجھ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس پڑھا ہی تھا، تو میں نے ان کو مسئلے بتائے تو سب لوگ اکٹھا ہو گئے، اور کئی لوگوں نے یہ کہا کہ جو غلطی آپ نے بتائی ہے ہم اس غلطی کو برسوں سے کرتے آ رہے ہیں، ایک لمبے زمانے سے کرتے آ رہے ہیں، اور آپ نے بتلایا کہ ایسی حالت میں نماز نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے مجھ سے معلوم کیا کہ کیا ہماری نماز نہیں ہوئی، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے جو نمازیں پڑھ لی کوئی بات نہیں ہے، آئندہ دھیان رکھیں، آئندہ اپنی نمازوں کو درست کریں، صحیح کریں۔ دنیا کا دستور ہے کہ جس چیز پر محنت کی جاتی ہے وہ چیز چمکتی ہے۔ ہم آج اپنی دنیا پر محنت کر رہے ہیں، تو ہر محلے کے اندر اب سے پہلے کچے مکان ہوا کرتے تھے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے اپنا بچپن خود کچے مکانوں میں گزارا ہے، اور یہاں بیٹھے ہوئے کافی سارے لوگوں نے اپنا بچپن کچے مکانوں میں گزارا ہے۔ مگر جب اس مسلمان نے، اس انسان نے دنیا پر محنت کی تو ہر محلے سے کچے مکان غائب ہو گئے، ہر محلے کے اندر پکے مکان بن گئے، ایک ایک آدمی کی کئی دکانیں، کئی فیکٹریاں ہو گئی، کیونکہ محنت دنیا پر چل رہی ہے۔ اور نماز کا یہ معاملہ ہے کہ جو جس طرح سے نماز اب سے 50 سال پہلے پڑھ رہا تھا، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر طریقے سے 50 سال کے بعد وہ 50 سال والا نمازی اس نماز کو پڑھ رہا ہے۔ یعنی نماز کے معاملے میں نماز کو صحیح کرنے کی اور درست کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ تو ہمارے یہاں پر مسجدوں کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے، کچھ غلطیاں ہیں ہم سب لوگوں کی، جن کے بارے میں یہاں کے مقتدی مجھ سے بار بار کہتے ہیں، لیکن موقع نہیں ہوتا ہے، اس لیے بتلایا نہیں جاتا ہے، ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کی جاتی ہے، نشاندہی نہیں کی جاتی ہے، لیکن عام نمازوں میں ان کی طرف دھیان دلا دیا جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہمارے یہاں پر جو پائی جاتی ہے، میں نے جہاں بھی جس مسجد میں بھی نماز پڑھی اور جس مسجد میں بھی نماز پڑھائی، ہر مسجد کے نمازیوں کے اندر میں نے یہ غلطی دیکھی، ہر مسجد کے اندر، اور وہ غلطی ہے امام سے پہلے سجدے میں پہنچنا۔ یہ ہر مسجد کی غلطی ہے، ہر مسجد کی نہیں تو 95% مسجدوں کے اندر جو مقتدی ہے وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ایک مسجد کے اندر میں گیا، امام صاحب نے، کافی بڑی مسجد تھی، امام صاحب نے مجھ سے نماز پڑھانے کے لیے کہا، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ پڑھائیے، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ میں ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا، امام صاحب کو میں نے دیکھا کہ باقی نماز تو بہت سکون سے پڑھا رہے تھے، مگر سجدے میں بہت تیزی سے جا رہے تھے، اللہ اکبر کہہ کر۔ تو میں نے اس مسجد کے اندر بھی یہ دیکھا کہ وہاں کے مقتدی بھی امام سے پہلے سجدے میں جا رہے ہیں۔ یہ مسجدوں کا حال ہے۔
جبکہ کتابوں کے اندر صاف طور سے لکھا ہے کہ اگر تم امام سے پہلے سجدے میں جا رہے ہو تو تمہارا یہ عمل مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے۔ اور مکروہ تحریمی وہ عمل ہے کہ اگر آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے، نماز کے اندر کوئی ایسا عمل کر لے جو مکروہ تحریمی ہو، تو وقت رہتے اس نماز کو لوٹانا ضروری ہے۔ تم نے نماز پڑھی مگر پڑھی نہ پڑھی ایک جیسی ہو گئی، یہ ہمارا حال ہے۔ اس لیے سب سے پہلی گزارش نمازیوں سے یہ ہے کہ آپ کہیں بھی نماز پڑھیں، امام سے پہلے سجدے میں جانے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ دوسری بڑی غلطی جو میں بارہا بتلا چکا ہوں، کئی مرتبہ بتلا چکا، بہت ساری مرتبہ لوگوں سے بتلا چکا، اور وہ ہے امام کو رکوع میں پا کر پیچھے سے آنے والے مقتدی کا بھاگ کر رکوع پکڑنا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جو مقتدی وضو کر رہا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہے، مگر اس نے الٹا سیدھا وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد آ کر اس نے امام کے ساتھ میں وہ شامل ہو گیا، اس کی نماز شریعت کی نظر میں ڈنڈ بیٹھک کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کی نماز شریعت میں ڈنڈ بیٹھک کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کئی باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، جو پیچھے سے بھاگ کر امام کو رکوع میں پا کر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ آتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر سیدھے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے بہت سارے لوگ؟ زور سے بول کے بتائیے ہاں یا نہ؟ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پیچھے سے بھاگ کر آئے اور اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے گئے۔ پورے ہندوستان کے اندر کسی بھی مولوی سے جا کر پوچھ لینا، کسی بھی مولوی سے، کسی بھی مفتی سے جا کر پوچھ لینا، ایسے نمازی کی نماز نہیں ہوگی۔ سیدھی سی بات ہے، ہوش میں بول رہا ہوں، جوش میں نہیں۔ ایسے نمازی کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہ سوال ہے کہ کیوں نماز کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے۔ کیا ہے تکبیر تحریمہ کہنا؟ فرض ہے۔ اب جو آدمی پیچھے سے بھاگ کر آ رہا ہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا گیا، اس نے رکوع کی تکبیر کہی، تکبیر تحریمہ اس نے بولو زور سے نہیں کہی، اور جس نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے فرض ہی چھوڑ دیا۔ تو جب ہم نماز امام کو رکوع میں پا رہے ہیں، سب سے پہلی غلطی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم تکبیر یعنی ہم نیت نہیں باندھ رہے ہیں، بلکہ ہم سیدھے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں نماز ہماری ہرگز نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، جو امام کو اس حالت میں پاتے ہیں، یعنی رکوع میں امام کو پاتے ہیں اور امام کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں یہی نہیں پتا کہ ہمیں یہ رکعت ملی ہے یا نہیں۔ ہمیں یہ رکعت زور سے بول کے بتاؤ ملی ہے یا نہیں، پیچھے والے بھی بولو، کیونکہ یہ بیان نہیں ہے بلکہ ایک بھولا ہوا سبق ہے جو میں بھول گیا تھا، میں اسے یاد کر رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں، کیونکہ آپ تو اچھی طرح ان باتوں کو جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن بہرحال میں بھول جاتا ہوں تو اپنا سبق یہاں بیٹھ کر میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تو میں نے یہ بتلایا کہ جو آ کر شامل ہو رہا ہے، بھاگ کر آ کر امام کے ساتھ شامل ہو رہا ہے، اس کو رکعت ملی ہے یا نہیں، اسے یہ نہیں پتا۔ اس نے بس یہ سوچا کہ ابھی امام نے اللہ اکبر نہیں کہا، جبکہ بہت سارے امام صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ پورے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع سے پورے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اگر پیچھے سے آنے والے نے رکعت پالی، پیچھے سے آنے والے نے رکعت پالی اور اس نے سمجھا کہ مجھے رکعت نہیں ملی، یعنی رکعت مل گئی مگر اس نے سمجھا کہ نہیں ملی، تو ایسی حالت میں وہ ایک رکعت فالتو پڑھے گا یا نہیں؟ زور سے بول کے بتاؤ، پڑھے گا۔ اور اگر اس نے رکعت نہیں پائی مگر اس نے سمجھ لیا کہ پالی، مجھے رکعت مل گئی، ایسی صورت میں وہ ایک رکعت کم پڑھے گا یا نہیں؟ یہ بتاؤ، پڑھے گا۔ تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ اگر امام صاحب رکوع میں ہو اور آپ پیچھے سے بھاگ کر آ رہے ہوں تو ایسی حالت میں
ہبڑا دبڑی میں بہت تیزی کے ساتھ امام کے ساتھ نماز میں شامل نہ ہوں، بالکل بھی شامل نہ ہوں، بلکہ آرام سے آئیں۔ ایسی بہت ساری خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ پیچھے سے بھاگ کر آ رہے تھے، پیر پھسلا اور ٹانگ ٹوٹ گئی، ہاتھ ٹوٹ گئے، پیر ٹوٹ گئے، کونی ٹوٹ گئی۔ پتہ چلا کہ رکوع کے چکر میں کئی مہینوں کی نمازیں اس کی بستر پر ہی ہو رہی ہیں۔ تو مذہب اسلام ہر چیز میں سکون سکھاتا ہے، نماز بھی ہمیں سکون سے پڑھنی چاہیے۔ آرام سے وضو کریں، وضو کر کے اندر آئیں، اور آنے کے بعد امام صاحب اگر رکوع میں ہیں، رکوع نکل رہا ہے نکلنے دو، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کی نماز خراب نہیں ہونی چاہیے، نماز آپ کی صحیح ہونی چاہیے۔ ان باتوں کا دھیان رکھیں۔ امام صاحب اگر سجدے میں تو آپ سجدے میں شامل ہو جاؤ، تحیات میں تو تحیات میں شامل ہو جاؤ، لیکن بہرحال یہ جو بہت تیزی کا جو معاملہ ہے یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے، میری بھی سمجھ سے باہر ہے اور شریعت کی سمجھ سے تو بالکل باہر ہے ہی۔ تو اس لیے اگر امام صاحب رکوع میں ہیں تو اس طرح سے امام صاحب کے ساتھ میں نماز میں شامل نہ ہو، بلکہ دھیان رکھیں، دیکھیں تسلی سے، کیونکہ وہی بات کہ رکعت ہم نے سمجھا کہ مل گئی، پتہ چلا کہ رکعت ملی نہیں، ایک رکعت کم پڑھیں گے، اور اگر ہم نے سمجھا کہ نہیں ملی اور وہ مل گئی تھی تو بھی ایک رکعت زیادہ پڑھ لیں گے۔ اس طرح سے ہماری نماز نہیں ہوگی بلکہ اٹھک بیٹھک ہوگی۔ تو اس لیے ان باتوں کا دھیان رکھیں۔ اسی طرح سے ایک شکایت یہ بھی آئی تھی کہ بہت سارے نمازی جو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں کہ پینٹ اتنی چھوٹی پہنتے ہیں کہ پیچھے کی ان کی جو سطر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے نمازی ہیں، تو اس بارے میں بھی کسی صاحب نے کہا تھا کہ اس بارے میں بھی بتلا دیا جائے تو اچھا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کسی آدمی کا سطر یعنی جو پیچھے کی جو پینٹ ہے اگر وہ کھل جائے تو اس کا جو یہ سرین کا جو حصہ ہے، جو اس کا دھڑ کا حصہ ہے، اگر یہ چوتھائی حصے کی برابر کھل جائے اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار یعنی اتنی دیر کھلا رہے، تو ایسی حالت میں یہ جو جس کا کھلا ہے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کی اس پر نگاہ پڑ رہی ہے تو نگاہ پڑنے والے کی نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن نگاہ پڑنے والا جس کی نگاہ پڑ رہی ہے اگر وہ جان بوجھ کر دیکھے تسلی سے، ایک دم بہت اچھی طرح سے دیکھ رہا، نیت باندھ رہا اور نگاہ اس کی وہیں پہ ہے، اس کے سطر پہ، تو ایسی حالت میں یہ آدمی نماز تو اس کی پھر بھی نہیں ٹوٹے گی مگر یہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ دوسرے کے سطر کو بلا عذر بغیر مجبوری کے دیکھنا یہ گناہ ہے۔ میرے الفاظ پہ غور کیجئے، بلا عذر یعنی بغیر مجبوری کے۔ مجبوری کیا چیز ہے؟ جیسے ڈاکٹر کو دکھانا پڑتا ہے وہ مجبوری ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھی۔ اب ایک چیز اور ہے، 5 منٹ اور ہیں، ایک چیز اور بتلا دوں کہ بہت سارے لوگوں کو تکبیر پڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ کس چیز کا؟ جو آپ نے معلوم کیا تھا۔ اب کئی ہفتے سے بھائی تذکار مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اس بارے میں بتلاؤ، تو بہت سارے لوگ اسی لیے آتے ہیں کہ بھئی کچھ نئی بات سننے کو ملے، یعنی نئی بات کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پیٹ کی بنائی ہوئی بات، بلکہ نئی بات کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں عام طور سے کتابوں کے اندر تو ہیں مگر سننے کو نہیں ملتی ہیں، یا لوگوں کے اندر ان چیزوں کا رواج ہو گیا ہے، تو اس طرح کی چیزیں۔ تو اس بارے میں جو بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں کہ وہ اذان پڑھنے کا اور انہیں تکبیر پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، مگر وہ کیا کرتے ہیں کہ ان پہ نہ تو تکبیر پڑھنی آتی نہ ان پہ اذان پڑھنی آتی۔ بس وہ گاؤں کے اندر ہم نے اس طرح سے دیکھا کہ امام صاحب موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، پھر بھی جو بے پڑھے لوگ ہیں وہ تکبیر پڑھیں گے، جو بے پڑھے لوگ ہیں۔ ویسے تو ہر مسلمان کو نماز، تکبیر، اذان وغیرہ سب چیزیں ہر مسلمان پہ آنی چاہیے، لیکن بہرحال اگر نہیں آتی ہے تو اس آدمی کو موقع دینا چاہیے جو تکبیر پڑھنا جانتا ہو۔ اب ہم نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے کہ جنہیں شوق تو پورا ہے تکبیر پڑھنے کا، مگر ان پہ آتا نہیں ہے کچھ بھی نہیں آتا۔ تکبیر ایسی پڑھتے ہیں کہ سن کر تعجب بھی ہوتا ہے اور سننے والوں کو ہنسی بھی آتی ہے۔ مجھے تو ہنسی نہیں آتی ان چیزوں پہ، لیکن سننے والوں کو ہنسی آتی ہے۔ الٹی سیدھی تکبیر اور کچھ پتہ نہیں کہاں اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کہنا، کیا کہنا ہے کچھ نہیں پتا، بس یہ کہ بھئی فلاں صاحب نے تکبیر پڑھی تھی یا فلاں صاحب نے اذان پڑھی تھی، نام ہو جائے بس۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگ نام کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں، جیسے بہت ساری مسجدوں کا امام جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے بہت تیز بھاگتے ہیں مطلب میت کے آگے، کیوں؟ کیونکہ ہمارا نام ہو جائے گا۔ اس طرح کے بہت سارے کام لوگ آج کل نام کے لیے کرتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا۔ ابھی کی ایک بات بتلاؤں کہ میں ایک گاؤں میں گیا نماز پڑھانے کے لیے، جنازے کی نماز۔ اب جب میں نماز پڑھانے کے لیے گیا، ایک دروگا تھے مجھے لے کر گئے اپنی گاڑی میں بٹھا کر، ان کی دادی کا انتقال ہو گیا تھا، میں وہاں پر پہنچا۔ پہنچنے کے بعد مجھے امام صاحب سے مجھ سے کٹے پھر رہے، میں سوچ رہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، مجھ سے بولنے کو تیار نہیں۔ تو میں نے
جب مطلب نماز وغیرہ سب چیز ہوگی، پھر جب جنازے کی نماز کا وقت آیا تو سب لوگوں نے صفیں بنا لی. صفیں بنانے کے بعد میں جب مجھ سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے، تو میں نے یہ کہا کہ نماز میں نہیں پڑھاؤں گا، امام صاحب پڑھائیں گے نماز. اب میں نے جو یہ بات کہی تو امام صاحب کود کے آگے فوراً نماز پڑھا دی. نماز کے بعد میں امام صاحب مرید ہو گئے، پورے مرید ہو گئے. اور جب تک وہاں امامت پڑھ رہی، لگ بھگ 8 سال پرانی بات ہے، جب تک امامت پڑھ رہے تو بار بار ملنے آتے رہے. تو بتلانے کا مقصد یہ کہ کچھ کام لوگ نام کے لیے کرتے ہیں، مگر ان کاموں سے بچنا چاہیے. بہت سارے لوگ اذان و تکبیر بھی نام کے لیے پڑھتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے. اب 2-3 منٹ ہیں، ان 2-3 منٹ میں آپ کو تکبیر پڑھنے کا طریقہ بتلا دوں. لوگ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، بالکل غلط ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک سانس میں. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک سانس میں. اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ایک سانس میں. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ تکبیر پڑھنے کا طریقہ ہے، یہ میں نے آپ کو طریقہ بتلایا. اب جو مسجدوں کے اندر جو بے پڑھے لوگوں نے، گاؤں کے اندر جو 20-20 سال سے 30-30 سال سے جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں، انہوں نے مائکوں پہ قبضہ کر رکھا ہے. بہت ساری مسجدوں میں ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ مائک پہ قبضہ کر رکھا ہے اور کسی کو اذان پڑھنے نہیں دیتے، کسی کو تکبیر پڑھنے نہیں دیتے. ایک جگہ کی شکایت آئی تو میں نے امام صاحب سے کہا کہ آپ اس بارے میں بتلائیے، بولیے اس بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں بول سکتا اس بارے میں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کم سے کم مسئلہ تو بتلا دیجئے. مسئلہ تو بتلا دینا چاہیے، امام کی ذمہ داری ہے کہ سیدھی سچی بات لوگوں کو بتلا دے. لوگ نہیں مان رہے، کوئی ہٹ دھرمی کر کے بیٹھا ہے، قبر میں جانے کے بعد میں خود بھگتے گا وہ. تو یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتلائی. سب سے پہلی بات بتلائی میں نے آپ کو کہ امام سے پہلے ہمیں سجدے میں نہیں جانا چاہیے. دوسری بات یہ بتلائی کہ اگر امام صاحب رکوع میں ہو تو ایسی حالت میں امام صاحب کے ساتھ میں شریک نہیں ہونا چاہیے ہبڑ دبڑ میں، یعنی بہت تیزی کے ساتھ بس بھاگ کر جلدی سے شامل ہو گئے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. سکون کے ساتھ نماز میں شامل ہو. اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کا سطر کھل جاتا ہے، پینٹ سرک جاتی ہے پیچھے کو، تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ سطر نہ کھلے ورنہ نماز اس حالت میں ٹوٹ جاتی ہے. چوتھی اور آخری بات میں نے یہ بتلائی کہ تکبیر پڑھیں سلیقے سے. تکبیر اس طرح سے پڑھیں جس طرح سے بتلائی گئی ہے، جس طرح سے شریعت کے اندر لکھی ہوئی ہے اور جس طرح سے کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ اپنی مرضی پہ چلنے کا نام دین نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات یاد رکھیے کہ اپنی مرضی پہ چلنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مرضی پہ چلنے کا نام دین ہے. ابھی 1 منٹ باقی ہے کہ اپنی مرضی پہ چلنے کا نام دین نہیں ہے، اللہ کی مرضی پہ چلنے کا نام دین ہے. نماز پڑھنا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ دین تب ہے جب ان کو اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے. اور اگر ان چیزوں کو ہم اپنی مرضی سے کریں، کبھی بھی نماز پڑھ لی، کسی بھی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھ لی، کہیں بھی پڑھ لی، کتنی بھی رکعتیں پڑھ لی، تو یہ نماز نہیں ہے، یہ اپنی مرضی ہے، یہ دین نہیں ہے. تو دین نام ہے اپنی مرضی پر چلنے کا نہیں، بلکہ اللہ کی مرضی پر چلنے کا. کچھ بھی کام ہو ہم اس کام کو اس طرح کریں جس طرح سے اللہ کے نبی نے بتلایا، جس طرح سے اللہ کا اس بارے میں حکم ہے. اللہ